نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اس عظیم الشان دینی علمی اور روحانی کانفرنس کے روح رواں عزیز القدر صاحب الفضیلہ علامہ و مولانا سید حبیب احمد الحسینی حفظہ اللہ و رعاہ، اور اس روحانی بزم کو اپنے وجود مسعود سے منور کرنے والے ہمارے جماعت کے عظیم الشان مفکر، جلیل القدر مقرر، خطیب، عالم، دانشور اور صوفی جناب ڈاکٹر سید شمیم الدین منعمی صاحب مد ظلہ العالی و حفظہ اللہ و رعاہ، اور اس پروگرام کے کنوینر، اس کے ہمارے سابق خطیب جناب صادق قریشی صاحب حفظہ اللہ و رعاہ، اور اس دینی پروگرام کے کنوینر جناب محمد بلال صاحب، اور اس روحانی پروگرام کے تمام شرکاء، پارٹیسپینٹ اور شمائل کے اس درس میں شرکت کرنے والے تمام طلباء، طالبات اور شمائل محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے استفادہ کرنے والی نوجوان نسل کے نمائندہ افراد، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں اس علمی بزم کا حصہ ہوں، اور اس کے لیے میں عزیز القدر سید حبیب احمد حسینی مد ظلہ العالی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور رجل تعلم یحیرنی باعمالہ الفظہ و نشاطاتہ النافعہ، اور میں ان کا دیرینہ مداح اور قدرداں ہوں، اور بلا شبہ وہ حرکت و عمل کی ایک عمدہ حیاکم اللہ و بیاکم، وہ حرکت و عمل کی ایک بہترین مثال ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ دین کا یہ کام کیا. میری گفتگو کے تین پہلو ہیں. پہلی کا تعلق تو شمائل المحمدیہ جس کے سلسلے میں یہ بزم جو ہے آرائی ہوئی ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور بعض مستشرقین نے لکھا ہے کہ اسلام میں جن کتابوں کو غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی، اگر ایسی کتابوں 10 کتابوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں بھی شمائل محمدیہ شامل ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس کے مصنف ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا کہ امام بخاری نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی، سبحان اللہ، جتنا میں نے تم سے استفادہ کیا ہے جتنا تم نے مجھ سے استفادہ کیا ہے. امام ترمذی شاگرد تھے امام بخاری کے، مگر استاد کی یہ سند، اس سند کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ استاد سند دے رہا ہے کہ من تفعت بک، اے محمد بن عیسیٰ، میں نے تم سے جتنا استفادہ کیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ جتنا تم نے مجھ سے استفادہ کیا. اور اس کتاب کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ شمائل محمدیہ کی شرح پر الجزائر کی ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا. وہ مقالہ میرے پیش نظر نہیں ہے، جس میں سینکڑوں شروع کا جو ہے حوالہ دیا ہے. ہم لوگوں کے ہاں جو رائج اور مشہور اور مقبول شرح ہے وہ امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اشرف الوسائل الی فہم الشمائل. بلا شبہ شمائل، خصائل اور سیرت وغیرہ کو لے کے مختلف تعریفات کی گئی ہیں، مگر خاتم المحدثین اور شمائل محمدیہ کے عظیم الشان محقق اور مصنف شیخ اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمائل کی جو تعریف کی ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ شمائل جو ہے اس معنی یا اس کے اجزاء پر دلالت کرنے والے تمام کلمات سے زیادہ عام ہے. فرماتے ہیں کہ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم یبحث فی اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلقیہ والخلقیہ، کہ علم شمائل جو ہے وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی اور اخلاقی اوصاف کو بیان کرے.
وأحوالہ الشریفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان احوال شریفہ کو بیان کرے جن کا تعلق فی تعبدہ وزہدہ وسیرتہ فی نفسہ وأہلہ وأصحابہ والناس جميعا، کہ یہ وہ علم ہے کہ جو آپ کے اوصاف خلقیہ اور خلقیہ سے بحث کرے، جو آپ کے احوال شریفہ، جو آپ کی عبادت اور زہد میں جو آپ کے احوال تھے ان سے گفتگو کرے، اور جو آپ کی سیرت سے گفتگو کرے، جو آپ کی ذاتی سیرت ہے اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ کے اہل و عیال، آپ کے صحابہ سے متعلق ہے اور دنیا کے تمام انسانوں سے متعلق ہے۔ اگر اس علم شمال النبی کی اس تعریف کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو یہ وہ علم ہے جو سیرت سے متعلق تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے۔ حضرات گرامی، میں دو پہلو پر بات کرنا چاہوں گا، ایک تو اس شمائل کی اہمیت اور اس کی انفرادیت۔ شمائل النبی جیسا دنیا کی تاریخ میں اور انسانیت کی تاریخ میں کوئی شمائل نہیں ہے۔ یہ شمائل بالکل ایسے اہم ہیں کہ اس اہمیت کے کوئی سیرت، سوانح، شمائل، خصائل، اوصاف نہیں ہیں، اور نہ اتنا منفرد شمائل جو ہے دنیا میں کسی شخصیت کے۔ اور یہ دونوں پہلو بے حد اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مجھے ترجمہ کرنے دیجیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے شمائل شریفہ کو جانیں۔ اگر ہم ان کے شمائل شریفہ کو نہیں جانیں گے تو ان شمائل شریفہ کو اپنے لیے نمونہ کیسے بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کیسے کریں؟ تو یہ اہمیت کا پہلا پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی متعدد مقامات پر متعدد آیات کے ذریعے اللہ کے رسول کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اسے لے لو، جسے رسول منع کرے اس سے باز رہو۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خدا کے تمہارے رب کی قسم کوئی کسی وقت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی تمام اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور صرف حکم بنانے تک کافی نہیں ہے بلکہ آپ کے حکم کو بغیر کسی تردد اور شک و ارتیاب کے قبول کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنے اہتمام سے واجب اور فرض کی گئی تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اطاعت بغیر شمائل شریفہ کو جانے نہیں ہو سکتی، بغیر سیرت پاک سے واقفیت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اہل علم کا مجمع ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ان احکام پر عمل شمائل کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں، لہذا شمائل کی معرفت بھی واجب ہے جتنا اطاعت رسول واجب ہے۔ اس لیے کہ اگر نماز فرض ہے تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو طہارت بھی ضرور فرض ہے۔ تو وسائل کا حکم جو ہے، وسائل کا حکم وہی ہوتا ہے جو شے کا ہوتا ہے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمال کی اتباع کا وجوبی حکم دیا گیا ہے تو گویا شمال کی معرفت جو ہے یہ بھی وجوبی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمال کے ذریعے ہم قرآن فہمی جانتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو اللہ کے بندوں کے پاس آیا ہے۔ قرآن زمین و آسمان کے درمیان کا آخری رابطہ ہے، مگر اس قرآن کو ہم بغیر شمائل کے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، آپ بتائیں کہ کوئی صرف محض قرآن کی 6666 آیتوں کا مطالعہ کر کے کیا 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس 2 رکعت نماز، جس نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کے لیے ہمیں شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ جس روزے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس روزے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ گویا قرآن کے سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے، سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شمائل کی معرفت چاہیے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شرح کی ہے، عملی بھی، جیسے کہ نماز پڑھ کے دکھایا، اور قولی بھی بے شمار مثالیں ہیں ایسی آیتوں کی. ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے. اب سفید دھاگے سے کیا مراد ہے قرآن کی؟ سیاہ دھاگے کا کیا معنی ہے؟ یہ ہمیں صرف شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے. تو قرآن کریم جو ہمارا دستور ہے، اس دستور کو بھی ہم بغیر سیرت اور شمائل کے سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ اہمیت ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے اور حکم الہی پر عمل نہیں کر سکتے بغیر سیرت اور شمائل کے جانے. یہ اس کی اہمیت ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے لیے نمونے عمل نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہمیں ان کی شمائل اور سیرت کی معرفت نہ ہو. یہ اہمیت ہے سیرت اور شمائل. ایک پہلو اور ہے کہ سیرت شمائل شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرتی اور محبت رسول شمائل شریفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. ان دونوں میں عجیب ربط و تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے مکمل ہیں کہ شمائل سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت جو ہے ہمیں شمائل کی طرف متوجہ کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکر، تو جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. تو شمائل محمدیہ جو ہے یہ ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اگر اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے شمائل سے وابستہ ہوں، ان کی سیرت سے وابستہ ہوں، ان کے خصائص سے جو ہے بصیرت حاصل کریں، ان کی خصائص اور خصائل کی معرفت حاصل کریں. تو یہ اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے معرفت شمائل. معرفت شمائل اور شمائل سے شغف محبت رسول کی دلیل ہے اور محبت رسول میں اضافے کا موجب بھی، یعنی محبت رسول کی دلیل بھی ہے. اگر آپ کو ہمیں شمائل شریفہ سے اگر شغف ہے تو ہمارا یہ شغف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی دلیل ہے، اور صرف دلیل ہی نہیں ہے بلکہ اس محبت میں اضافے کا سبب اور موجب بھی. یہ اہمیت ہے شمائل شریفہ کی. اور انفرادیت کا عالم یہ ہے کہ یہ شمائل شریفہ جتنے جامع طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے، یہ سیرت پاک، اس کا ایک ایک پہلو لیلھا کا نہاریہا، یہ یہاں رات جو ہے اتنی روشن ہے کہ دوسری سیرتوں میں، علماء دنیا کی سیرتوں میں جتنے ان کے دن روشن ہیں اس سے زیادہ اس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کی راتیں روشن. تو یہ اتنی جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے، اس کا اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، اتنا مکمل بنایا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کے طور پر پیش کیا ہے جس کی اتباع میں نجات کو قیامت تک کے لیے منحصر کر دیا. لہٰذا ایک پرفیکشن دیا ہے. نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، کتابیں جو ہے اب وہ نہیں آئیں گی. لہٰذا جو آخری نمونہ دیا جا رہا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ایگزامپل ہونا چاہیے، اتنا پرفیکٹ جو ہے وہ اسوہ ہونا چاہیے جو زندگی کے بدلتے ہوئے احوال میں ہر ایک کے لیے قابل قبول. یہ بادشاہ کے لیے، یہ شمائل ایک بادشاہ کے لیے نمونہ ہے، یہ ایک حکمراں کے لیے، ایک قائد کے لیے، ایک رہبر کے لیے، ایک پولیٹیشین کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے، ایک جج کے لیے، ایک وکیل کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، اور ہر حیثیت سے نمونہ ہے. انسان کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، رشتہ دار کی حیثیت سے.